بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ لوگوں نے گزشتہ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس سبق کے خاص الفاظ کے معنی اور ان الفاظ کو گرامر کی روح سے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا اور مکمل سبق بھی پڑھ لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ جز الف ہے، شر کی مثالیں کس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے عبرت کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ جز ب، خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ جز ج ہے، عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا۔ جز د، خلیفہ منتخب ہونے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ اس سوال کا جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ منتخب ہونے سے قبل بنو امیہ کے شہزادوں کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ جز ہ، احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے احکام الہیہ کو وہی شخص اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے جو خود انہیں اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ MCQ نمبر 1 ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ میں درست جواب بولوں گا، اس پر نشان لگائیں اور یاد کریں۔ جز ب ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تقریباً 40 سال کی عمر میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کس صحابی کے نام سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں درج تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ رحمہ اللہ نے بیت المال میں اپنا مال جمع کرا دیا سارا۔ آخری آپشن پہ ٹک لگائیں گے، درست کا نشان لگائیں گے۔ آخری MCQ ہے، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیمار تھے تو آپ رحمہ اللہ نے پہن رکھا تھا میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ خیر و شر، اچھائی اور برائی، عبرت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا، اعمال کام، مال و متاع مال و دولت، وقف کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا یا خدا کے نام پر قربان کرنا، نادر قیمتی۔ سوال نمبر 4، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ گمراہی، ہدایت، عدل، ظلم، خیر، شر، سچائی، جھوٹ، ابدی، مختصر، میلا، اجلا۔ سوال نمبر 5، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ جز الف، یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد ڈیش سے بھری پڑی ہے، مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اس خالی جگہ میں لکھیں گے مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جز ب، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے
ڈیش کا خطاب بھی دیا گیا، عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ جز جیم، یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے ڈیش جانی جاتی ہے۔ جز دال، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیش تھیں، پوتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں۔ جز ہے، جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری ڈیش کرو، میری اطاعت کرو۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ شک، شکوک، مثال، امثلہ، صفت، صفات، عمل، اعمال، خلیفہ، خلفاء، خدمت، خدمات، اصل، اصول، امتیاز، امتیازات، غلطی، اغلاط۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جہالت، اسلام کی آمد سے قبل ہر طرف جہالت کا دورہ تھا۔ جملے اس طرح بنانے ہیں کہ جملہ مکمل اور معیاری ہونا چاہیے۔ خود غرضی، خود غرضی نے انسان کو محنت سے محروم کر دیا ہے۔ میسر آنا، آج کل غربت کا یہ عالم ہے کہ عام انسان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ وصیت، سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خلیفہ بننے کی وصیت کی۔ پیش حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کی خدمت میں پیش تھے۔ اطاعت، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دل دادہ، بنو امیہ کے خلفاء عیش و عشرت کے دل دادہ تھے۔ سوال نمبر 8 ہے، اس سبق کے مطابق غلط اور درست جملے کی نشاندہی کرنی ہے۔ عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، درست۔ عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کیا، غلط۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، درست۔ بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے، درست۔ اسلام کا خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ فقیری کی زندگی گزارتے تھے، غلط۔ سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ پہلا لفظ ہے خوش، اس سابقے سے 3 الفاظ بنائیں گے۔ خوش سے خوش ذائقہ، خوشحال، خوشگوار۔ دوسرا لفظ ہے ہم نشین، ہم سفر، ہم جماعت۔ بے تاب، بے چین، بے بس۔ ناخوش، نادان، نامراد۔ عزیز طلباء، ہم مکمل مشق پڑھ چکے ہیں۔ اس مشق میں سے سوال نمبر 3 الفاظ و مرکبات کے معنی، سوال نمبر 4 الفاظ کے متضاد، سوال نمبر 6 واحد جمع، سوال نمبر 7 جملے، اور آخری سوال نمبر 9 سابقے۔ صرف ان سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں اور باقی مکمل مشق حل کریں اور یاد کریں۔ السلام علیکم۔